بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا اجر ملے گا۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کے مسائل حل کروا سکتی ہے۔ اگر مالی مشکلات کا شکار ہے، دولت نصیب نہیں ہوتا یا مصائب و پریشانی نے زندگی بے چین کیا ہے تو دیکھ ذرا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ لیٹتے وقت یعنی بستر پر لیٹ کر یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کر رہا ہے جس کو کرنے سے مالی نقصان پہنچنا پڑتا ہے تو فوراً یہ عمل روک دیا کرے۔ اسی طرح وہ عمل جو بندہ بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات اور درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر ڈرنے کی بات نہیں، یہ عمل آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ذرا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ تحفہ دینے والا ہوں۔ عمل توڑا اجر زیادہ، ایک عمل جو سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا آسان عمل اور اتنی فوائد شاید زندگی میں پہلی بار سنو گے۔ وظیفہ سماعت فرمانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے، ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس اہم اور قیمتی وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ، ہر حاجت پوری ہوگی، مال و دولت کا کرشماتی وظیفہ۔ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوں گی، ہر دعا قبول فرمائے گی۔ اگر اسے معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ عمل یوں ہے کہ روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک کا اسم مبارک یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحمان 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ کو جو پریشانی یا حاجت یا ضرورت ہے اس کو مقصد اس پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل روز کرنا ہے اور روز یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو اپنا مقصد ملے گا۔ ایک اور وظیفہ جو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، اب آپ کو ایک اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ کے گناہ چاہے وہ سمندر کی جاگ جتنے بھی کیوں نہ ہو، آپ نے نماز عصر کے بعد آپ تمام احباب نے ایک دعا پڑھنی ہے اور دعا کچھ یوں ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے جب پڑھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وظیفے کو کرنے والے کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو بخشش دیے جاتے ہیں۔ کون سا وظیفہ پڑھنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 129 اور اس کے بعد آپ نے تسبیح آپ نے کرنی ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تسبیح کر کے جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرے۔ یہ بھی عمل ہے جو آپ عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 3 اعمال آپ کے انتہائی قیمتی ہے، ذرا نوٹ فرما لیں۔ اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز بجماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس کے گھر کی بھوک اور مال دولت سب کچھ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کی باجماعت ادائیگی کی بہت اہمیت ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو لگے کہ شاید آپ عصر کے وقت سوئے رہتے ہیں
آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی روٹین اس طرح بنا لیں، اگر ممکن ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ مغرب سے قبل اور مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سویا کریں۔ دیگر 4 نمازوں کی بھی پابندی کریں، اس طرح 5 وقت کی بھی تفویض ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی قیمتی اور اہم ہے۔ وظیفہ ہے، اگر کوئی بندہ مال و دولت کے شکوہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دولت میں برکت آ جائے، ہمارے رزق و روزی میں فراخی آ جائے، ہمارے اولاد اور نسل تک دولت ختم نہ ہو جائے، یعنی نہ ختم ہونے والا دولت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ انتہائی قیمتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیت کے وظیفہ کرے گا، یعنی 128 اور 129 کی، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ لہٰذا یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، مختصر ہے اور حاجتوں کو، مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آزمودہ عمل ہے۔ لہٰذا یہ عمل اپنانے کے لیے اور اس کو آپ نے اجازت میں لانے کے لیے ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کی نیت پر فیصلہ کون ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر مقصد، ہر حاجت پورا کروا سکتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ریا اور دکھلاوے کے لیے ہے تو پھر آپ کو مقاصد اور حاجت پوری ہونے کے لیے ان اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ ریا اور دکھلاوے کے باعث کوئی عمل اللہ کے برگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کی سوچ و سمجھ صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہماری روزی دنیا میں ہے، ہمارے روزے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی میں اللہ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے، اپنے نیک اعمال کو خالص نیت سے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کیجیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ شادی کا ہو، گھریلو پریشانیاں کا ہو، میاں بیوی کے درمیان نفرت اور حقارت کا ہو، چاہے وہ گھریلو بیماریوں کا مسئلہ ہو، اسی طرح آپ کے رزق و دولت کے مسئلہ ہو، تو لہٰذا ان اعمال کے لیے ہمارے ہاں رجوع کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث سے واضح اعمال دیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کا حل انہی میں تلاش کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے، تاکہ دوسروں کو بھی ان قیمتی اعمال سے، وظائف سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ ان اعمال کو کرنے کے لیے خالص نیت رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔